سنت کے مطابق میں ہر ایک کام کروں، کاش تو پے کر سنت مجھے اللہ بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے سیرت رسول اور ہم۔ اس پروگرام میں مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے کی سعادت پا رہے ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے مختلف گوشوں سے بہت کچھ سیکھنے کی ہمیں سعادت مل رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گھریلو زندگی ہو یا صحابہ کرام اور دیگر احباب اور مسلمانوں کے ساتھ اور خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک اور ایک تعلق ہو، ہر جگہ ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اعلیٰ مثال کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ جب انسان تنہا ہوتا ہے تو وہ اپنی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جب ایک شخص، ایک فرد کسی دوسرے فرد سے ملتا ہے، چند افراد سے اس کا واسطہ ہوتا ہے، لین دین اور میل جول شروع ہوتا ہے، تو پھر رفتہ رفتہ ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ معاشرہ چند افراد سے مل کر بنتا ہے، اور معاشرے کی ترقی، اس کی تنزلی اور معاشرے کا اچھا یا برا ہونا، ان تمام باتوں کا انحصار اس چیز پر ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے افراد کی تعلیم و تربیت کیسی ہے اور ان کا کردار کیسا ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرد اور معاشرے کے لیے ایسے زبردست اصول بیان فرمائے ہیں کہ آج بھی ان اصولوں کو اگر سمجھ کر ان پر عمل کیا جائے تو ایک زبردست، خوبصورت اور پرامن معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور سیرت، جس کو قرآن مجید برہان رشید نے اسوہ حسنہ قرار دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر لحاظ سے ایک اعلیٰ مثال ہیں۔ اگر بات کی جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی کی، اور بالخصوص اہل بیت اطہار میں وہ ہستیاں جن کو امہات المومنین ہونے کا شرف حاصل ہے، جن کو قرآن مجید نے مسلمانوں کی مائیں قرار دیا، یعنی سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ازواج، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کے ساتھ بھی بڑا حسن سلوک فرمایا کرتے تھے، شفقت، محبت اور مہربانی کا معاملہ ہوتا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام ہی ازواج کے حقوق بخوبی ادا بھی کیے اور ان کی دل جوئی بھی فرمائی، اور کسی اعتبار سے بھی معاذ اللہ انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار، قول اور فعل سے شکایت نہ تھی۔ سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے جب مختلف کتابیں تحریر کی گئیں تو علماء کرام نے بالخصوص اس موضوع پر قلم اٹھایا اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے اس پہلو کو بڑے خوبصورت انداز میں اجاگر کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معاشرے کے دیگر افراد کے ساتھ ساتھ اپنی ازواج یعنی امہات المومنین کے ساتھ حسن معاشرت فرمایا کرتے تھے اور خیر خواہی کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات سے متعلق ہم کچھ واقعات سنیں گے، لیکن پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ حسن معاشرت کسے کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے اس پروگرام کا ٹاپک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امہات المومنین یعنی اپنی مقدس ازواج کے ساتھ کس انداز میں حسن معاشرت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لفظ کو، اس اصطلاح کو ہم سمجھیں گے تو پھر آگے کی باتیں سمجھنا آسان ہوں گی۔ حسن معاشرت کا مختلف اعتبار سے مفہوم بیان کیا جاتا ہے، لیکن علماء کرام نے آسان انداز میں حسن معاشرت کو یوں بیان کیا ہے کہ حسن معاشرت سے مراد یہ ہے کہ انسان جس سے ملے اور جس سے میل جول رکھے، ان تمام افراد سے اچھے اخلاق اور اچھے کردار کے ساتھ پیش آئے۔ یعنی انسان کا اپنی زندگی میں جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے وہ مختلف رشتے ہو سکتے ہیں، مختلف تعلقات ہو سکتے ہیں، تو انسان کا جس شخص سے بھی، جس فرد سے بھی واسطہ پڑتا ہے تو وہ واسطہ خوش اخلاق انداز میں ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ ہو۔ مثال کے طور پر ماں باپ، رشتے دار، دوست احباب، اہل محلہ، گاہک، دکاندار، میزبان، مہمان،
ہم سفر یا ہم وطن، یعنی جس شخص سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو اس کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ ملنا اور میل جول رکھنا اور سارے معاملات کرنا، یہ حسن معاشرت کہلاتا ہے۔ تو اس مفہوم کو سمجھنے کے بعد اب ہمارے سلسلے کا ٹاپک بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی ازواج کے ساتھ کردار کیسا تھا، ان کے ساتھ اخلاق اور رویہ کیسا تھا۔ امہات المومنین کی اگر سیرت کو پڑھتے ہیں تو امہات المومنین بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظمت و شان کو بیان کیا کرتی تھیں کہ ایک اچھے شوہر میں جو صفات ہونی چاہیے، اور اسلام نے جو زوجہ کا حق رکھا ہے شوہر پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام ازواج مطہرات کا وہ حق کما حق ادا فرمایا، اور امت کے لیے گویا کہ ایک مثال تیار فرمائی کہ آج امت اگر اس طرح کے احکام سیکھنا چاہتی ہے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی اور مہربانی کا معاملہ کیسے ہو، تو وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سے زیادہ یعنی کئی ازواج مطہرات تھیں، ان مبارک ہستیوں کے نام سنتے ہیں اور ان میں سے چند امہات المومنین کے واقعات کو سنتے ہیں تاکہ ہمیں بھی اس بات کا اندازہ ہو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز میں مہربانی اور شفقت کا معاملہ اپنی ازواج کے ساتھ فرماتے تھے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مقدس ازواج ہیں یعنی مقدس بیویاں ہیں، ان کی تفصیل علماء کرام نے کچھ یوں ذکر کی ہے کہ 6 امہات المومنین وہ ہیں جو قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی تھی، یعنی عربی النسل تھی اور قبیلہ قریش سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 6 وہ امہات المومنین ہیں جو اہل عرب سے ہیں اور قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلے ہی کی یہ خواتین ہیں۔ اس کے علاوہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 ازواج ایسی ہیں جو عربی النسل ہیں، یعنی ہیں تو اہل عرب لیکن قبیلہ قریش کے علاوہ دیگر قبائل سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے مقدس نام یہ ہیں: حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ وہ ہے کہ جو عربی النسل نہیں ہے بلکہ وہ خاندان بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسلام نے مرد کے لیے، آزاد مرد کے لیے یہ رخصت اور اجازت رکھی ہے کہ اگر وہ اپنی بیویوں کا حق ادا کر سکتا ہے تو ایک وقت میں ایک مسلمان مرد 4 نکاح کر سکتا ہے، اور ان کے حقوق بھی بیان کیے گئے کہ 4 بیویوں کے درمیان کس طرح نان نفقے کے اعتبار سے اور حسن سلوک، حسن معاشرت کے اعتبار سے بندے نے برتاؤ کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں دین اسلام کی ان تعلیمات کو بیان فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار کے ساتھ بھی گویا کہ عملی طور پر ان اصولوں کو اپنے صحابہ کرام کے سامنے پیش فرمایا کہ کس طرح اپنی ازواج کے درمیان انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے اور حسن سلوک کرنا ہے۔ یعنی آج بھی فقہ کی کتابوں میں اس طرح کے جب مسائل پڑھے جاتے ہیں کہ کسی شخص کی اگر ایک سے زیادہ ازواج ہوں تو اس نے کس طرح انصاف کا معاملہ کرنا ہے، کس طرح اپنی ازواج کو سکون اور اطمینان کے ساتھ رکھنا ہے اور کس طرح ان کے حق کی ادائیگی کرنی ہے، تو جہاں وہ شرعی مسائل بیان کیے گئے ہیں تو انہی شرعی مسائل کی عملی مثال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت میں موجود ہے۔ سر فہرست اگر بات کی جائے حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی زوجہ ہے اور مسلمانوں کی سب سے پہلی ماں ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ بڑا نکھرا اور بڑا شستہ کردار تھا، جس کی گواہی حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دیا کرتی تھی، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اوصاف کو بیان کیا کرتی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کیسا حسن سلوک فرمایا کہ جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حیات رہیں، دنیا میں بظاہر زندہ رہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ حالانکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک بظاہر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تقریباً 25 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں
گزارنے کا شرف پایا تو 25 سال تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح نہ فرمایا، ان کی دلجوئی فرماتے رہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہے، یہاں تک کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح فرمایا، اور بعد میں بھی امہات المومنین کے سامنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور ایک موقع پر جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ چھڑا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبی اور بڑی عمدگی کے ساتھ اپنی اس پہلی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرمایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی خوبیوں کا بیان کیا۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو امام الانبیاء ہیں، اتنی بڑی ہستی ہیں، رب کے محبوب اعظم ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زوجہ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کا اچھے الفاظ سے ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہ ملی، جب لوگوں نے میرا انکار کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی بھی شخص مجھے کوئی شے دینے کے لیے تیار نہ تھا تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال مجھے پیش کیا، اور انہی کے شکم سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنا خوبصورت انداز ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خدمت گاری کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے وصال فرمانے کے بعد بھی دیگر امہات المومنین کے سامنے ان کا ذکر فرماتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں جبکہ اپنے بھی مخالف ہو گئے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی، خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے قبیلہ قریش کے افراد نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانا شروع کیا، معاذ اللہ آپ کی تکذیب کی، تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی، آپ کے قول کو سچا مانا اور اپنا تن من دھن سب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قربان کیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہے، سوائے حضرت ابراہیم کے۔ باقی تمام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے بطن اقدس سے ہیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ذکر فرمایا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیسا حسن سلوک تھا، حسن معاشرت کا کیسا معاملہ تھا کہ ان کی ظاہری حیات میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا خیال رکھا کرتے تھے، اور ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کا خیال رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اکثر و بیشتر یہ معاملہ رہا کرتا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بکری ذبح فرماتے، کوئی جانور ذبح فرماتے، تو اس جانور کا گوشت حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے ہاں بھجوایا کرتے تھے، یعنی گویا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح کو فرت پہنچانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معاملہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کے جو تعلق والے افراد تھے، ان کی سہیلیاں تھیں، ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام حسن سلوک فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، کثرت سے ذکر فرماتے ہیں اور ان کے لیے اس طرح کا ہدیہ پیش فرماتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہیں کہ دنیا میں بس ایک خدیجہ ہی آپ کی بیوی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ جملہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں ہاں بے شک وہ تھیں، انہی کے شکم یعنی انہی کے مقدس پیٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ جب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر میں اتارا،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مکہ پاک میں موجود مقدس قبرستان جنت المعلا میں ہے۔ اس وقت چونکہ نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی، یعنی نماز جنازہ پڑھنے کا شریعت کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا، اس لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ تو نہ ہوئی، کیونکہ اس وقت وہ حکم ہی نہ تھا، ابتدائے اسلام کا وہ زمانہ تھا، اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے ان کا نماز جنازہ تو نہ پڑھایا، لیکن ان سے حسن سلوک کا یہ انداز بھی اختیار فرمایا کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور زوجہ ہیں جن کو ام حبیبہ کی کنیت سے یاد کیا جاتا ہے، یہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں اور کاتب وحی صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ یعنی ان کی بہن ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھی بڑا حسن سلوک کا معاملہ فرمایا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو پہلا شوہر تھا، ابتداً وہ اسلام لایا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کے نتیجے میں وہ مرتد ہو گیا، یعنی اسلام سے پھر گیا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی غمزدہ تھیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل پر اس کا بڑا صدمہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت مکہ پاک یا مدینہ منورہ میں نہ تھیں بلکہ ایک دوسرے علاقے میں موجود تھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا کفر کی حالت میں، ارتداد کی حالت میں انتقال ہو گیا ہے اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سخت صدمے کی حالت میں ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو یہ پیغام بھجوایا کہ تم بطور وکیل میرا نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دو۔ جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کی خبر ہوئی کہ نبیوں کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو آپ کے دل کو بڑی راحت ملی اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کو گویا کہ یہ ایک اعزاز بخشا کہ اس صدمے کی حالت میں بھی انہیں ایسی خوشی کی خبر ملی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اپنی ازواج میں شامل فرما لیا اور قیامت تک کے لیے اب وہ آنے والے مسلمانوں کی ماں قرار پائیں، اور قرآن مجید نے امہات المومنین کی جو عظمت و شان بیان کی اور آپ علیہ السلام نے اپنی ازواج کی جو برکات اور ان کے فضائل بیان فرمائے، تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیارے آقا علیہ السلام نے ان فضائل میں سے حصہ عطا فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے ایک زوجہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ یہ کون تھیں؟ یہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار کی بیٹی تھیں اور ایک غزوے کے نتیجے میں اس قبیلے کے جو افراد تھے، عورتیں اور جو مرد تھے، وہ بطور قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے، یعنی وہ قیدی بن کر گویا کہ مال غنیمت کے طور پر آئے، تو آپ علیہ السلام نے مسلمانوں میں وہ غلام اور وہ قیدی تقسیم فرما دیے۔ انہی میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی جو اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جب غلاموں کی اور کنیزوں کی، باندیوں کی تقسیم فرمائی، ان قیدیوں کو اپنے صحابہ کرام میں تقسیم فرمایا، تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں۔ حضرت ثابت بن قیس نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا کہ آپ اتنا مال مجھے دے دیں اور اس کے نتیجے میں آپ آزاد ہو جائیں۔ اب چونکہ یہ بے سر و سامانی کی حالت میں تھی، ان کے خاندان کے تمام افراد گرفتار ہو چکے تھے، ان کے پاس اتنا مال نہ تھا، لہٰذا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں اور ہمارے قبیلے کے خاندان کے تقریباً تمام افراد قیدی بن کر مسلمانوں کے ہاتھوں میں مال غنیمت کے طور پر ہیں، اور اس وقت میں بظاہر بے سر و سامانی کی حالت میں ہوں، میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں ثابت بن قیس کو وہ مال دے کر آزاد ہو جاؤں، لہٰذا آپ میری مالی مدد فرمائیے تاکہ میں عقد کتابت کے طور پر وہ پیسے دے کر آزادی حاصل کر سکوں۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا کہ اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی حالت میں ہے، ان کے پاس اتنا مال بھی نہیں
کہ اس مال کو دے کر آزاد ہو سکیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فریاد پر بڑے خوبصورت انداز میں، رحیمانہ انداز میں مہربانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کروں تو کیا تم اس کو منظور کر لو گی؟ اب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ اس سے بہتر سلوک کیا ہوگا؟ یعنی میں مالی مدد کے لیے آئی ہوں کہ مجھے مال عطا کر دیا جائے جس کے نتیجے میں آزادی حاصل کروں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ نہ کروں۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ اس سے بہتر سلوک کیا ہوگا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جو عقد کتابت کی رقم ہے، یعنی جو رقم تم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر آزادی حاصل کرنی ہے، وہ میں اپنی طرف سے ادا کروں گا، اور پھر تم آزاد ہو جاؤ گی، اور اس کے بعد میں تم سے نکاح کروں گا، تاکہ ایک نبی کے نکاح میں آنے کی وجہ سے تمہارا خاندانی اعزاز اور جو تمہاری عزت اور مقام تھا وہ برقرار رہے۔ تو یوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عقد کتابت کی رقم خود سے ادا فرمائی، اور پھر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا آزاد ہوئیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس نکاح میں آ کر امہات المومنین میں شامل ہوئیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے کہ امہات المومنین یعنی اپنی مقدس ازواج پر کس طرح شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، کہ نکاح میں لانے سے پہلے بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور جب وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آ جاتی، آپ کی مقدس زوجہ بن جاتی، تو اس کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام حسن سلوک کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں، جن کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ بھی بڑا مہربانی والا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ حسن معاشرت اور حسن سلوک کے جو تقاضے ہوتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تقاضوں کو بخوبی نبھایا۔ اس طرح کے کئی واقعات موجود ہیں، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معاملہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ کس قدر شفیق اور مہربان تھے، سبحان اللہ۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا کہ حضرت سیدتنا ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسلام قبول کرنے کے بعد غزوہ خیبر سے واپسی کے سفر میں جب سواری کے لیے اونٹ لایا گیا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس اونٹ پر سوار ہونا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی دیکھیں، حسن سلوک کا معاملہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے کپڑے سے پردہ کرایا، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زانو مبارک یعنی ران مبارک کو قریب کیا تاکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پر پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہو سکیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، امام المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں ان سے بڑا کوئی نہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ اور اپنے گھر والوں اور اہل بیت کے ساتھ کس قدر شفقت کا، مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں کہ جانور پر سوار کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اپنے زانو مبارک پیش کرتے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا عمدہ عمل فرمایا، یعنی اتنی دل جوئی فرمائی اور اتنا احسان فرمایا، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیا، اور روایتوں میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتے ہوئے اس زانو مبارک پر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ران پر اپنا پاؤں نہ رکھا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زانوں پر اپنے گھٹنے رکھ کر آپ اونٹ پر سوار ہوئی۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے کہ سفر کی حالت ہو، حضر کی حالت ہو، یا چار دیواری کا معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، مقدس حجرات کا معاملہ ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ ہر موقع پر اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان واقعات کو، ان روایات کو ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت مصطفیٰ سے متعلق جو علماء اہل سنت نے، علماء اسلام نے کتابیں تحریر کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا مطالعہ کریں گے، ان واقعات کو پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے دل میں بھی اپنے خاندان کے مختلف افراد کے ساتھ رحم کرنے کا، مہربانی اور شفقت کا برتاؤ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنت کے مطابق
اللہ